جو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس سے شروع کیا تھا، اس کو سورہ تین پر مکمل کیا، اور سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مضمون فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ چار قسمیں کھائی، پہلے دو قسمیں کھائی تین کی، تین کہتے ہیں انجیر کو، والزیتون، اور زیتون کی، اور طور سینا، طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، وہذا البلد الامین، اور امن کے شہر یعنی مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ثم رددناہ، پھر ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو، اسفلا نیچے، سافلین نیچوں سے بھی۔ کیا فرمایا کہ ایک وقت انسان کو ہم نے بڑا بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، بڑی اچھی شکل و صورت، حسین بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں نیچوں سے بھی نیچے۔ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، مفسرین نے دو ترجمے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پہلے جوانی میں بڑا کیا ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، طاقتور توانا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتے ہیں نیچوں سے بھی نیچے، وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے زمین میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی میں ہی ہم اللہ لوٹا دیتے ہیں، اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ فما یکذبک، پس کون سی چیز ہے جو تجھے آمادہ کرتی ہے جھٹلانے پر؟ کس چیز کے جھٹلانے پر؟ بعد بالدین، اس کے بعد روز جزا کو۔ کس کے بعد؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا سارا میں نے تجھے بتا دیا، اب تجھے کون سی چیز روز قیامت سے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کے حاکم نہیں ہے؟ اب یہ جو یہاں اس کا اختتام کیا اس مضمون کا، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں صفات پیدا کی ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو شخص تزکیہ کرتا ہے، نیک بنتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو شخص برے اعمال کرتا ہے اس کو کیا ہم زمین میں ملا دیتے ہیں، وہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اسی کے آگے سورہ لیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الذی یؤتی مالہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لیل میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ اس کی صفات میں سے ہے کیا کہ اچھا جو شخص ہوتا ہے اس کی صفات میں کیا آتی ہے کہ وہ دیتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اور سچی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو برا ہے یعنی کہ جس کے اندر یہ صفات غالب آ گئی، یہ صفت غالب آ گئی، برائی کی صفت غالب آئے گی، وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ بخیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اچھی بات کو تسلیم نہیں کرتا، تصدیق نہیں کرتا، کہ یہ برائی اور اچھائی دونوں کی صفات بیان کر دی۔ اور اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں کہ سب سے بہترین جس کے اندر ہم نے اچھائی کی صفات ڈالی وہ کون ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پوری امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک آدمی کی چند صفات کے اوپر اس کو تسلی دی اور اس کو قاعدہ کلیہ بتایا، وہ کیا کہ ہم جس کو نیک بناتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے دنیا داری کا وہ ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بہت بلند ہوا، مگر جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی سیرت کو عمل میں لاتا ہے، اس شخص کا بھی ذکر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگے اس کا اختتام کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے انسان کو اچھے بہترین طریقے سے شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اس کو ایک وقت آتا ہے کہ زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اس میں سے وہ شخص جو بوڑھا ہو جاتا ہے
اس کو ہم کیا کرتے ہیں الا الذین آمنوا، جو شخص ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اس کے لیے ہم نہ ختم ہونے والا اجر پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کہ وہ ایک ہوتا ہے کافر، یہاں دو صفات بیان کی نا، ایک ایمان والوں کی ایک کافروں کی۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں اور کافر کیا کرتے ہیں، اور اس کو اختتام کیسے کیا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے ساتھ لگنے کے باوجود جب وہ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے ان اعمال کو جاریہ بنا دیتے ہیں۔ کیا اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نیک ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اب وہ کام نہیں کر سکتا، نماز پڑھتا تھا جوانی کے زمانے میں، اب وہ جب بوڑھاپے میں نمازیں نہیں پڑھتا، تو ہم اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں۔ جو ذکر کرتا ہے اور بڑھاپے میں ذکر نہیں کر پاتا، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں مرنے تک اس کے اعمال ختم نہیں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مد مقابل میں، اس کے برعکس برخلاف جو کافر ہوتا ہے، وہ جب تک زندگی گزارتا ہے وہ کیا کرتا ہے، توانائی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا بھٹکا رہتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تمام برے اعمال کرتا ہے، اور وہ جب بوڑھا ہوتا ہے ہم اس کا ایسا بوڑھا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں، اس کے گناہ جاریہ کو جاری کر دیتے ہیں۔ وہ مرتے دم تک اس کے گناہ کیا کرتے رہتے ہیں، تسلسل سے چلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس نیک آدمی کے جو جس کے اندر جو دوسری صفت ہے اچھائی کی صفت وہ غالب آتی ہے، اس کے ہم ثواب کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیسا جاری ہوتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے حاکم ہے، تمام حاکموں کے حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام احکامات کو کیا کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ کیسے آسان، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ للعسرا، کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، جب جو شخص نیک اعمال کو کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو برے عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے راستے کو کیا کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔